آپ یقین رکھیں اور حوصلہ رکھیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا. آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے یا پی ٹی آئی والے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مولانا صاحب نے ہمیں سگنل دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک سگنل کے طور پہ اس کو لیا تھا. یہ سراسر غلط ہے اور اس میں ان بیچاروں کی کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر انہوں نے نواز کو نواز دیا ہے، کہیں پر عمران کو نواز دیا ہے اور کہیں پہ MQM کو نواز دیا ہے اور مجھے کہیں پر نہیں نوازا. تو مولانا صاحب دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اگر پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے اتحاد کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور حقائق کیا ہے، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. بات شروع ہوتی ہے مولانا صاحب کے اس بیان سے جب وہ نیوز کانفرنس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی والوں کے ساتھ لڑائی دماغوں کی ہے، جسموں کی نہیں. تو اس کو ایک سگنل تصور کیا جاتا ہے، ایک پیغام تصور کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف کہ بھائی مولانا نے پی ٹی آئی کو پیغام دیا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہماری آپس کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے، جو کہ مولانا نے اس وجہ سے یہ بات نہیں کی تھی اور یہ میں ثابت کروں گا اس ویڈیو میں. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی والوں کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ وہ عمران خان کے پاس میسج لے کر جاتے ہیں. عمران خان ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے مولانا سے جا کر بات کر لینی ہے، اگر ہماری بات بنتی ہے، اتفاق ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم ساتھ مل کر بڑھیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ غلط فہمی ہے، پی ٹی آئی کو بھی لگی، عوام کو بھی لگی اور نیوز چینلز نے اور اینکروں نے اس کو خوب اچالا، ریٹنگ اپنی بڑھائی. میں آپ کو اس طرح ثابت کر کے دیتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی یہ ویسے بات نہیں کی. کل نہیں پرسوں ندیم ملک کے شو پر مولانا صاحب سے یہ بات دوبارہ پوچھی گئی کہ آپ نے یہ سگنل دیا تھا، آپ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، نرم گوشہ اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہے وہ دماغوں کی ہے اور جسموں کی لڑائی نہیں. مطلب آپ نے ایک سافٹ کارنر شو کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے. تو مولانا صاحب نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ تناظر میں بات کریں. مجھ سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ یہ سوال کو تھوڑا غور سے سوچیں، کیونکہ مولانا صاحب نے پہلے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اور نواز شریف کو بھی کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ کیونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے جس طرح 2018 میں ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ جب مولانا صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ پھر کہاں اپوزیشن میں جب آپ بیٹھیں گے تو نون لیگ تو حکومت میں ہوگی، پیپل پارٹی حکومت میں ہوگی، تو رہ جاتی ہے پی ٹی آئی اور آپ پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں بیٹھے گی تو آپ بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے آپ مل کر اپوزیشن چلائیں گے یا بیٹھیں گے؟ تو اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جواب دیا کہ ہماری کوئی لڑائی جسموں کی تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. اگر وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے اپنی وجوہات کی بنا پر، ہم اپوزیشن بینچوں پر جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے اپنی بنا پر، ہمارے تحفظات ہیں، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جسموں کی لڑائی نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہماری تو لڑائی دماغی ہے، نظریے کی لڑائی ہے. تو مولانا صاحب نے اس بات کو کلیریفائی کر بھی دیا تھا ندیم ملک کے شو میں، لیکن میڈیا آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا. میڈیا آپ کو صرف وہ ہائی لائٹس دکھا رہا ہے، 1 منٹ 2-3 منٹ کے آپ کے کلپس دکھائے جاتے ہیں جس میں بس ایک بات کی جاتی ہے، یہ کر دیا، یہ ہو گیا. آپ یقین رکھیں اور حوصلہ رکھیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا. پرسوں پھر مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. اسد کیسر صاحب جب آئے تھے مولانا صاحب کے پاس، اس میں کیا کہا گیا مجھے بتائیں نا آپ، کیا کہا گیا؟ اس میں صرف یہ کہا گیا کہ ہمارا اتفاق ہوا ہے اس بات پر کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو اس پر تو اتفاق دونوں کا پہلے بھی تھا. پی ٹی آئی کا اتفاق یہ ہے، اب اس کو تھوڑا سوچے، پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب میں اور وفاق میں نون لیگ کو سیٹیں دی گئی، پیپل پارٹی اور MQM کی دی گئی. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے KPK میں اور مختلف علاقوں میں اور میری سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں. اور یہ بات کل اور پرسوں مولانا صاحب نے 3-4 مرتبہ کلیئر کر کے دی، واضح کر کے دی، لیکن یہ بات میڈیا نہیں اچال رہا، میڈیا آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا. آپ جائیں سب سے پہلے مولانا صاحب کا وہ پریس کانفرنس دیکھیں جہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری لڑائی دماغوں کی ہے، جسموں کی نہیں. اس کو آپ کنٹیکس میں دیکھیں. اس کے بعد آپ جائیں ندیم ملک کے شو کو پورا دیکھیں. اس میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا تو گلہ پی ٹی آئی سے ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے میرے خلاف ریگنگ کی گئی، میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے حق میں، مجھے ہروایا گیا، پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، تو میں اس سے اتفاق کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ الیکشن کمیشن یا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے نتائج دیے ہیں،
لیکن کہیں پر انہوں نے نواز کو نواز دیا ہے، کہیں پر عمران کو نواز دیا ہے، اور کہیں پہ MQM کو نواز دیا ہے، اور مجھے کہیں پر نہیں نوازا۔ تو مولانا صاحب دراصل یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم تو اپنی وجوہات کی بنا پر، اپنی ریزرویشن، اپنی دھاندلی کا مدعا لے کر جو ہے نا احتجاج کی بات کر رہے ہیں، جو کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور باقی سیاسی جماعت بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، اور میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے، یا PTI اس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے ایک سگنل دیا ہے ہمیں، ہمارے ساتھ ملنے کے لیے، اتحاد کرنے کے لیے، کہ بھائی ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے اور ہماری لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ ہاں ہو سکتی ہے۔ کل مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے اور PTI کے درمیان اختلافات کے پہاڑ کڑے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ ختم ہو جائے گی۔ ہماری ریزرویشن PTI کے خلاف طے ہیں اور رہیں گے جب تک ان کو کلیریفائی نہ کیا جائے۔ مذاکرات بڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2-3 سال میں، 3 یا 1 سال میں کوئی مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو قائل کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے، یا PTI والے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مولانا صاحب نے ہمیں سگنل دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک سگنل کے طور پہ اس کو لیا تھا، یہ سراسر غلط ہے، اور اس میں ان بیچاروں کی کوئی قصور نہیں ہے۔ JUI کے فالورز بھی اس کو غلط سمجھ بیٹھے تھے، ان کو بھی لگا تھا کہ مولانا صاحب اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس بات کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوئی PTI کو بھی، اور اپنا میڈیا کو بھی، اور عوام کو بھی۔ لیکن مولانا صاحب نے ندیم ملک کے شو پر اگلے دن اس کی کلیریفیکیشن دے دی کہ بھائی میرا مدعا یہ نہیں ہے، میرا مدعا یہ کہ ہماری لڑائی نظریاتی ہے، دماغوں سے مطلب نظریاتی، اور یعنی ہماری جسمانی لڑائی تو نہیں ہے کہ ہم اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو میں اپنی وجہ سے اپوزیشن پر نہ جاؤں، کیونکہ ادھر عمران خان بیٹھ رہا ہے یا PTI بیٹھ رہی ہے اپوزیشن میں، تو اس کی وجہ سے میں اپوزیشن میں نہ جاؤں۔ میں تو جاؤں گا، میں تو اپنی وجہ سے جا رہا ہوں، اگر وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپوزیشن میں تو بیٹھے، ہمارے جسم کی تو لڑائی تو نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کے بینچ پہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مولانا صاحب نے بات کی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی جو باتیں جنرل فیض، جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ انہوں نے عدم اعتماد لانے کے لیے کہا، اس کو بھی غلط کوٹ کیا گیا، غلط پیش کیا گیا۔ مولانا صاحب نے ایک پوری بات کی ہے، اس میں سے ایک حصہ اٹھا کر پیش کیا گیا، باقی باتیں سائڈ لائن کی گئی، کیونکہ یہی ایک بات اگر آپ کرو گے تو تہلکہ خیز آپ کی خبر بنے گی۔ اگر یہ بات آپ نہیں کرو گے، ساتھ میں پورا کنٹیکسٹ کر کے آپ بات کرو گے، تو پھر آپ کی جو خبر ہے اس میں مثالہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ کہاں سے کون سی بات کاٹی گئی ہے، کون سی بات پیش کی گئی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، جو یہ باتیں ہو رہی ہیں سچ ہے کہ مولانا اور PTI کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میں چیلنج کر کے دیتا ہوں انشاءاللہ یہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ اتحاد ہو جائے، بات یہ کہ ہو نہیں رہا، اتحاد از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دیٹ از اے فیکٹ، لیکن لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔